نیکسٹ کوشچن ہے، زمین بوس ہو جانے والی قبروں یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانے والی قبروں کو مرمت کروانا کیا اسلام میں جائز ہے؟ عموماً اس حوالے سے قبر کھودنے والے لوگ ان قبروں کی مرمت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ قبروں کی مرمت کروانا خلاف شریعت عمل اور گناہ کبیرہ ہے۔ کیا اچھا، یہ موقف درست ہے؟ موقف غلط ہے، لیکن اس موقف کی اگر آپ انجینئرنگ کریں گے تو آپ کے اوپر کئی ایک راز کھولیں گے کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ ان کو پیسے تھوڑے لگا رہے ہوں گے، اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے۔ آپ پیسے تھوڑے زیادہ لگائیں تو وہ کہیں گے جی ہم نئی توڑ کے دوبارہ بنا دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اصل مسئلہ بیچ میں یہ ہوگا۔ ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا مفت میں ہی کام ہو جائے، قبر گری ہوئی ہے وہ قبر کاندھی کو پکڑیں گے، یار ہے تھوڑا انہوں سیدھا پدرا کر دی، تو وہ آگے سے وہ قبر کاندھی جس نے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی اوکے گا جی اے شریعت اجمن ہے میں نہیں کرنا۔ ان کو کبھی نماز پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی ہزاروں میں ایک ہے جو نماز پڑھتا ہے، اور قبرستان کے اندر رہتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھار قبرستان جاتے ہیں تو خوف کھا جاتے ہیں، ان کے گھر ادھر ہیں، عادی ہو چکے ہیں۔ جیسے معذرت کے ساتھ علماء مسجد میں وہ کام ڈال دیتے ہیں جو ایک عام آدمی مسجد سے باہر کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، کیوں؟ وہ ان کا گھر بن چکا ہوتا ہے نا۔ اللہ معافی دے، یہاں تو مسجدوں میں ایسے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی یہ بدفعلی کے، کہ وہ جس چارپائی کے اوپر مردے کو لے کے جاتے ہیں نا اس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے۔ حالانکہ عام آدمی تو چارپائی دیکھ کے ڈر جاتا ہے کہ مجھے انہوں کو پکڑ کے لٹا دے، ڈر ہی لگتا ہے نا چارپائی کو دیکھ کے ایک عام بندے کو، ان کو نہیں ڈر لگتا، ان کے گھر کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا زمین بوس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کے پیچھے پیسہ آپ لگائیں، ظاہر ہے کم از کم 10,000 روپے اس وقت پاکستانی آپ کو چاہیے ایک قبر بنوانے کے لیے، 10,000 روپے دیں، میں دیکھتا ہوں کون سا قبر کاندھی ہے جو آپ کو دوبارہ سے ہی بنا کے نہیں دیتا قبر۔ مفت تو کام بھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ کہ اس کے پیچھے ان کی ایک انٹینشن جڑی ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ یہ لوگ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ قبریں بسیدہ ہوں، ان کے آثار مٹ جائیں تو وہاں نئے مردے دفنا دیں، کیونکہ قبرستان کی جگہ گورنمنٹ کوئی نہیں دے رہی۔ آپ ہمارے جیلم شہر میں دیکھ لیں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہماری پیدائش سے پہلے وہ قبرستان فل ہو چکا ہوا تھا، ابھی تک جتنے بندے مر رہے ہیں وہاں دفنائے جا رہے ہیں۔ تو سر وہ کوئی زمین کوئی پھیل تو نہیں رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ میں نے خود قبر کاندھیوں کے انٹرویوز کیے ہیں، میں نے ان سے پوچھا یار کہ یہ قبروں کی جگہ نہیں آپ لوگ کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھتے رہتے ہیں، جس قبر پہ لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں قبر کے آثار مٹتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں مٹتے ہیں، تو پھر ہم اس کو برابر کر کے ادھر نئی قبر کھود دیتے ہیں اور نئے مردہ دفنا دیتے ہیں۔ یہ بھی پیچھے ان کی انٹینشن ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ پیسے لگائیں تو سر وہ جعلی قبر بھی آپ کو بنا کے دے دیں گے، پیسہ دلاؤ۔ جعلی قبریں بھی بنی ہوئی قبرستان میں، لوگوں نے جگہ قابض کرنے کے لیے نا، میں جانتا ہوں انہوں نے جگہ قابو کر کے جعلی قبریں بنائی ہوئی ہیں کہ کل کو جب کوئی بندہ فوت ہوگا تو اس کے لیے ہمیں جگہ نہیں ملے گی تو ہم وہ اس قبر ہمیں تو پتہ نہیں جعلی ہے تو وہاں بندہ دفنا لیں گے۔ جعلی قبر بھی آپ بنوا سکتے ہیں۔ آپ زمین بوس ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا یار کہ یہ تم جب قبریں کھودتے ہو تو مطلب یہ ہڈیاں نکلتی ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ مطلب وہ کہتا ہے سر جی جب ہم قبر کھودتے ہیں نا تو سلیں ہٹا کے جو ہڈیاں نیچے سے نکلتی ہیں تو ہم سائڈ پہ نا ایک گڑھا کھود کے نا قبلے والی سائڈ پہ یا دوسری سائڈ پہ ان ہڈیوں کو سائڈ پہ کر کے بند کر دیتے ہیں، نئی قبر تیار ہو جاتی ہے۔ اچھا میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے یہ بتاؤ، یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کم از کم آج سے 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ آج 6 اکتوبر 2019 ہے، میں آج سے 15 سال پہلے کی آلموسٹ بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ تم کتنے عرصے سے؟ کہتے ہیں 30 سال سے اسی طرح ہم قبریں بنا رہے ہیں، نئی پرانی قبروں کو ختم کر کے، کیونکہ ہمارے پاس تو جگہ نہیں۔ میں نے کہا یار کبھی کوئی مردہ سلامت نہیں نکلا، اتنے اولیاء اللہ ہم نے دفنائے ہوئے ہیں ادھر، سارے ہزاروں اولیاء دفنا بیٹھے ہو جیلم قبرستان۔ آپ کو تو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے کہ جسم سلامت رہنا یہ جو کسی کے ولی ہونے کی نشانی ہے، ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی تو لاشوں کے مسلے ہوئے ہیں، ان کے تو دفنانے سے پہلے جسم نہیں سلامت رہے۔ یہ تو پروٹوکول صرف پروفٹس کا ہے یا جسے اللہ دینا چاہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا تھا، 1390 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، ان کی وفات کے آلموسٹ 70 سال کے بعد جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی۔ وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ اصول نہیں، اصول صرف پروفٹس کے لیے ہے، اس کے علاوہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے۔ اگر کسی کا جسم سلامت نہ رہے تو اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے۔ تو میں نے کہا یار کوئی کبھی مردہ سلامت نہیں نکلا۔ کہتا ہے جی ان 30 سالوں میں صرف
ایک دفعہ ہوا ہے کہ ایک قبر میں نے کھودی ہے تو مردہ سلامت نکلا ہے. اچھا. سینکڑوں قبریں کھودی ہیں ایک بندہ. میں نے کہا یار مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. کہتا ہے جی وہ قبر ایسی تھی کہ اس قبر کے آثار بھی مٹے ہوئے تھے. کہتا ہے کہ میں اتنے مٹ چکے تھے, میں نے جب قبر کھودی تو نیچے یعنی اس کی سیلیں آئیں, تو سیلیں ہٹانے, کہتا ہے میں نے جب پہلی سیل ہٹائی تو اتنی زیادہ مجھے خوشبو آئی, اور کہتا ہے میں سیلیں ہٹاتا گیا تو نیچے میں نے ایک بندے کو دیکھا, اس کی پوری داڑھی تھی, اور کہتا ہے ہارڈلی عمر اس کی 35 سے 40 کے درمیان ہوگی, کالی داڑھی تھی اور جسم اس کا بالکل سلامت تھا. کہتا ہے میں خوف کھا گیا کیونکہ میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ ایک قبر جس کے آثار بھی مٹ چکے ہیں اور اس کے اندر لاش سلامت ہو, یا تو نا 1-2 دن پہلے کو دفنا کے گیا. کہتا ہے میرے پہ ایسا خوف طاری ہوا کہ میں نے وہ سل اس کے اوپر رکھی اور میں نے اس کی قبر میں نے خود اپنے پیسوں سے بنوائی جیب سے, اور کہتا سر کچی قبر بنوائی ہے, سائڈ پہ صرف اینٹیں لگوائی ہیں سنت کے مطابق. اس معاملے ساری سنتے ہیں انہوں نے یاد آ جاندی ہیں. صحیح بخاری میں آپ ایک بالش سے اوپر نہیں قبر رکھ سکتے, اور قبر کے سرانے آپ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے سرانے میں آپ نشانی بھی رکھ سکتے ہیں. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تھے, نبی علیہ السلام نے ان کے سرانے ایک پتھر رکھا تھا اور کہا تھا میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں. قبر کے آثار رکھنے چاہیے. نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد, صحیح مسلم میں آتا ہے, ان کی قبر پہ گئے تھے. تو 50 سال تک قبر مینٹین تھی نا, تو تبھی گئے تھے نا. قبر مینٹین رکھنی چاہیے, پکی نہ کریں, ارد گرد پتھر لگائیں جس طرح ابھی بقیہ غرقت قبرستان میں سعودیہ والوں نے کیا ہے, یعنی سائڈ پہ بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں, بیچ میں مٹی ہے تاکہ مٹی بہہ نہ جائے. جب بہہ جائے اور مٹی ڈالیں, ایک بالش سے اوپر نہ ہونے دیں, اور سائڈ پہ پتھر رکھ لیں. پکی قبر کرنے کی وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے. میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پہ عمارت بنانے سے, اور ان پر بیٹھنے سے. یعنی قبر پہ بیٹھنا بھی گناہ ہے, یہ مردے کی توہین ہے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی گناہ ہے, اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. تو وہ کہتا ہے میں نے وہ قبر خود اپنے پیسوں سے بنوائی. میں نے کہا یار مجھے اس قبر پہ لے جاؤ. میں نے اس کو 200 روپیہ دیا تاکہ مجھے لے جائے ادھر تک. تو وہ قبر کاندھی ایسا تھا جو نماز بھی پڑھتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کم بندے دیکھے ہیں. فجر کے وقت ہماری اکثر ملاقات فجر کی نماز میں ہی ہوتی تھی. قبرستان کے کارنر پہ مسجد تھی, میں ادھر اس زمانے میں فجر پڑھا کرتا تھا, تو اس سے ملاقات ہو جاتی تھی. تو فجر کے بعد میں قبرستان جاتا تھا عبرت کے لیے, تو گپ شپ اس سے ہوتی تھی. تو اس سے ایک دن یہ ٹاپک ڈسکس ہوا تو اس نے مجھے بتایا. لے جی میں اس قبر کے اوپر پہنچا. وہ قبر اس نے مٹی کی بنائی ہوئی تھی, سائڈ پہ اینٹیں لگائی ہوئی تھی. مجھے کہتا سر جی یہ قبر ہے. میں نے کہا یار یہ قبر کتنی پرانی ہوگی تمہاری خیال میں؟ کہتا جی یہ اتنی پرانی ہے کہ اس کے آثار مٹے ہوئے تھے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کتنی پرانی ہوگی. قبرستان میں آپ نے قبر کے پرانے ہونے کو چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو قبریں ہیں نا, ان کے اوپر آپ نیم پلیٹس جو ہیں نا ان کے اوپر سن پڑھ لیں, کیونکہ وہ اس ایریے میں وہ والی قبریں اس سن کی, ایٹ لیسٹ اس سن کی ہوتی ہیں. ایک ترتیب سے قبریں شروع ہوئی ہوتی ہیں نا. میں نے ادھر جتنی قبریں دیکھی نا سر, وہ 70s کی تھی. کوئی 1972 کی, کوئی 75 کی, کوئی 71 کی, 70s کی, 80s میں کوئی بھی نہیں تھی. اور میں بات کر رہا ہوں آلموسٹ 2004 یا 5 کی, تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ 30 سال گزر چکے ہوئے تھے. ایٹ لیسٹ 30 تو کم از کم گزرے ہوئے تھے, اور اس کے آثار مٹے ہوئے تھے قبر کے. لیکن خیر میں نے وہاں جا کے قبر کے اوپر جا کے مردے کے لیے دعا کی, اور یہ میری ایک زندگی میں حیران کن واقعہ تھا. میں نے خود نہیں دیکھا, لیکن اس نے مجھے بتایا کہ بھی میری زندگی میں ایک یہ واقعہ ہوا ہے. میں نے کہا یہ اکثر تم لوگ لاوارث لاشیں بھی دفنا دیتے ہو, تو بعد میں ورثہ آتے ہیں, کہتے ہیں جی ورثہ آتے ہیں تو ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, یار خدا کے لیے جدھر دفن ہوا ادھر ہی رہنے دو. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اتنی بدبو ہوتی ہے کہ آپ ٹھہر نہیں سکتے, ڈیکمپوزیشن فوراً سٹارٹ ہو جاتی ہے, نیچرل پروسیس ہے. تو کہتا ہے آپ کبھی ادھر آ جائیں نا, یہ جو تیسرے چوتھے دن قبر نکلواتے ہیں نا آ کے, کہتے جی آپ قبرستان میں کھڑے نہیں ہو سکتے, اتنی بدبو ہوتی ہے. اور کہتا ہے جو کیڑے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. میں نے کہا پھر یہ کیسے کہتا ہے جی وہ بڑے بڑے سپرے لے کے آتے ہیں, سپرے مارتے ہیں لاش کے اوپر, کیڑے سائڈ پہ ہوتے ہیں, پھر وہ قبر سے لاش نکال کے تو لے کے جاتے ہیں. ساروں نے وہ منہ کے اوپر, میں نے کہا یار چنگا بے عزت کر دینے مردے نو. یار مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں پہ کوئی دفن ہو, یہاں پہ آپ نے تو کہیں بھی دنیا میں بیٹھ کے مردے کے لیے دعا کر سکتے ہیں. خام خواہ مطلب اللہ نے ایک چیز اسی لیے پردہ رکھا ہوا ہے نا کہ آپ نے دفنا دینا ہے, تو آپ خام خواہ یعنی اس پردے کو ایکسپوز کرتے ہیں لوگوں کے سامنے.
تو کہتے ہیں ہم تو لوگوں کی منت مارتے ہیں کہ یار خدا کے لیے کام نہ کرو. اور یہاں پہ میں ضمن بتا دوں, یہ سعودیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قبروں میں کیمیکل ڈال دیتے ہیں مردوں کو ختم کرنے کے لیے. اس پہ میرا کلپ چڑھا تھا, کیمیکل نہیں ڈالتے ہیں, ایک طرف سے قبریں شروع کرتے ہیں, دوسری تک پہنچتی ہیں, جب واپس آتے ہیں تو ویسے ہی گل سٹ کے ہڈیاں ہوتی ہیں سائڈ پہ کرتے ہیں, ان کو کیمیکل ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیمیکل تو اس لاش پہ ڈالنا پڑے کہ جو آپ نے مردہ دفنایا اور اگلے دن دوبارہ اسی قبر میں دفنانا ہے. اس کی باری جب آنی ہے 8-10 سال کے بعد, تو سر 3 سے 4 مہینے کے اندر بالکل ڈیکمپوز ہو کے ہڈیاں نکل آتی ہیں. کوئی خوش نصیب ہوگا کہ جس کا جسم سلامت رہے, آلموسٹ تو ایسا نہیں ہوتا. اور جن کا سلامت نہیں رہتا وہ بھی کوئی بد نصیب نہیں ہوتے, یہ نیچرل پروسیس ہے, اس کو کوئی بنیاد نہ بنائے. باقی ان کے لیے بار لمحہ فکری ہے جنہوں نے یہ لوگوں کو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ جی ہمارے بزرگوں کی لاشیں قبروں میں سلامت رہتی ہیں. تو میں نے پھر عرض کیا ہے ان کے لیے کہ قبر تو چھوڑ دیں, آپ جن بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ یہ بزرگ ہیں, تو سر جب وہ فوت ہونا تو 1 ہفتے کے لیے نا چوک میں ان کی لاش رکھتے ہیں. اگر خراب ہو گئی تو ہماری ڈاکٹرائن درست, اور اگر سلامت رہ گئی تو آپ کی ڈاکٹرائن درست. ایک کسی بزرگ کی قربانی دے کے, اگر یقین کریں, اگر ایک بزرگ کی قربانی دے کے آپ اس کو چوک میں رکھ کے اگر پورا پاکستان بریلوی ہو جاتا ہے تو سر یہ کون سا سودا ہے؟ یہ تو ہر بزرگ کو اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے کہ میں ہوں جناب, میری خواہش ہے کہ میں سب کو بریلوی کر لوں, یا میں سب کو دیوبندی کر لوں, یا میں اہل حدیث کر لوں. آپ کے فرقے میں کوئی ایک بزرگ بھی نہیں جو آپ کے فرقے کے لیے اتنی قربانی دے, جبکہ آپ کی اولاد جو ہے وہ تیزی سے گمراہ ہو رہی ہے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے. تو ایک بزرگ کو قربانی کرے نا کہ یار میری یہ وصیت ہے کہ میری لاش کو جو ہے نا 1 ہفتے کے لیے رکھ دینا ہے, اور وہاں پہ لکھ کے لگا دینا ہے انجینئر کے لیے یہ تھا, یہ آپ دیکھ لیں انجینئر کے ماننے والے, یہ دیکھیں ہمارے بزرگ, یہ ان کی لاش سلامت ہے. کوئی لے گا رسک؟ کوئی بھی نہیں لے گا. ہاں آپ کو بتائیں گے جی فلاں تھا, رات کے اندھیرے میں لاش بالکل سلامت نکلی, کس نے دیکھی, کہانی کراؤ, جتنی مرضی کہانی کراؤ. اور ہر فرقے کے بندے کروا رہے ہیں. مصیبت یہ ہے, آپ بریلویوں سے کہنا کہ اہل حدیثوں کی لاش سلامت نکلی, وہ کہتے ہیں وہ مردود ہے, ان کی نکل ہی نہیں سکتی. اہل حدیثوں سے کہ بریلویوں کی نکلی, وہ کہیں گے مشرک ہے, نکل نہیں سکتی. اور پھر ہمیں پھر آپ کیوں پابند کر رہے ہوتے ہیں, دھونس لگا رہے ہوتے ہیں جناب وہ فلاں بزرگ کی لاش سلامت نکل آئی. تو میں نے تو ان کی ڈاکٹرائن ہی بدل دی ہے کہ لاش کو چھوڑ دیں, زندہ بزرگ. پھر عیدی والوں کے پاس نہیں جانا کہ سر یہ رکھ لیں کچھ دنوں کے لیے. آپ کو پتہ نہیں جناب, یہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے جسم سے کتنی بدبو نکلتی ہے. کبھی یہ لاشیں جو باہر کے ملکوں سے آتی ہیں نا, آپ یقین کریں اس گھر میں نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا. وہ 1 ہفتے بعد لاشیں آ رہی ہوتی ہیں, پہلے وہ فریزر میں رکھی ہوتی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریچر جب رائز کرتا ہے نا گرمیوں میں, تو اس مردے سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ کوئی اس کے اللہ معافی دے گناہگار ہونے کی نشانی نہیں ہے, یہ نیچرل پروسیس ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی بھی ولی اللہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پیشاب میں سے خوشبو آتی ہے, تو ہم کیا کہیں گے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے؟ ایک نیچرل پروسیس ہے. اس طرح جب جسم گل سڑنے کی طرف مائل ہوتا ہے, ڈیکمپوز ہوتا ہے, تو اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر, بایولوجیکل فینومینا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے پبلک کو کہانی کرائی ہوئی, یہ پھنس گئے ہیں. کہانی تو کرائی ہوئی ہے نا, جسم سلامت رہتے ہیں, تو سر چیک کر لیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں بزرگ اڑ سکتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ بھی چیک کر لیتے ہیں. سارے بزرگ جمع کریں منار پاکستان سے, ان کو ایک ٹیسٹ فلائٹ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, امت کی بھی جان چھوٹے. لیکن چونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا ہے تو گناہ ہے, تو ہم احتیاطاً نہ ایک گورے کا بنا ہوا پیراشوٹ ان کی کمر پہ باندھ دیں گے. جب وہ مرنے لگے تو ایک بٹن دبا دیں تو گورے کا پیراشوٹ ان کو بچا لے. بزرگوں کا نہیں, گورے کا. وہ جی بزرگ سب کچھ بزرگ چلا رہے ہیں دنیا کا نظام. تو میں نے کہا اللہ کے بندوں یہ سارے بزرگوں کو بوئنگ 747 میں بٹھاؤ, خود بھی ساتھ بیٹھو جو جتنا پکا مرید ہے, اور 10,000 فٹ کی بلندی پہ جا کے پائلٹ کو تو ہم کہیں گے کود جا تو. بزرگ جان آپ سائیں آپ جتنے لینڈ کران گے, تو ہم پتہ سائیں کتنے لینڈ کران گے, کہتے ہیں سائیں مگر نے سائیں کران نہ لینڈ کو کرا سکتا ہے. سر ان کی یہ حالت ہے کہ ان کو آپ اگر کاک پٹ میں پائلٹ کی سیٹ پہ بھی بٹھا دینا تب بھی یہ جہاز نہیں اڑا سکتے. نگاہ سے تو اڑانا بڑی دور کی بات ہے. آپ ان کو یہ ٹچ سکرین موبائل دے دیں, یہ استعمال نہیں کر سکتے جو آپ کا 4 سال کا بچہ استعمال کر سکتا ہے. روحانی طور پہ استعمال کر کے کو بتائے نا, او جی نگاہ ہماری یہ کر دی. میں کہتا ہوں جی میں اپنے اوپر, میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا سر, ایمی گستاخی ہو جاتی ہے.
میرے پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں بزرگ ہوں اور میں نگاہ مار کے یوٹیوب سے رسول اللہ کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں. صحیح بات. اور پھر وہ ایک مشہور زمانہ حضرت صاحب اور امام مالک کی طرف منسوب ایک قول ہر تقریر میں وہ رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور امام مالک نے فرمایا کہ اگر حضور دیاں گستاخیاں ہو رہی ہوں تو امت نو مر جانا چاہیے جو گستاخیاں نہیں رکوا سکتی. یعنی امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ کے گستاخ زندہ ہیں تو امت کو مر جانا چاہیے اگر وہ گستاخوں کو نہ مارے. تو میں نے اس پہ ایک عرض کیا ہے کہ عوام الناس کو تو بعد میں مرنا چاہیے. جو کتب غوث ابدال آپ نے کلیم کیے ہیں جو نگاہیں مار کے شہروں کو آگ لگا دیتے, پہلے وہ کیوں نہ مر جان جن کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے. عام بندے کے پاس تو کیپیبلٹی نہیں ہے. تو سر یہ نہ کریں مسلمانوں کو مر جانا چاہیے, آپ کہا کریں ہمارے غوث کتب ابدال سارے اولیاء کو مر جانا چاہیے کہ رسول اللہ کی وہ ویڈیوز ہیں اور گستاخ زندہ ہیں. پہلے بابیاں نو مارو, اڑے ترام پھر چھڑ دو سائڈ تے. وہ امتی نہیں ہے, ان کا ایمان کیا رسول اللہ کی محبت کے بغیر ہی مکمل ہے. بالکل ٹھیک. تو مسئلہ سب کہانی ہے. اب آ گیا جدید دور, ہر طرف سے صدا آ رہی ہے کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور یہ کہتے ہیں علموں بس کریو یار, تو علمی کتابی باتیں تو پھر اس طرح ہی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر.